ہمارے محلے میں ایک بزرگ آدمی ریڑھی پر سبزی فروخت کرنے آتے ہیں۔ کافی عرصہ بیت گیا انہیں دیکھتے ہوئے، بڑی ترنم سے آواز لگاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے انہوں نے میرے گھر کا دروازہ بجایا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے اس طرح دروازے پر دیکھ کر ناگواری سی ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ شاید دروازہ بجا کر سبزی لینے کا بولے گا، اس لیے ناگواری کا احساس ہوا کہ یہ کون سا طریقہ ہے سبزی بیچنے کا، ہم نے اگر لینی ہوئی تو خود ہی لے لیں گے۔ لیکن دروازے پر آ کر دروازہ بجا کر اس طرح مناسب نہیں لگا۔ خیر، میں نے پوچھا، جی کیا کام ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ صاحب، میرا بچہ بیمار ہے، اس کی دوائی لینے کے پیسے نہیں بن پا رہے۔ دھند اور شدید سردی کی وجہ سے میری سبزی فروخت نہیں ہوتی۔ جیسے صبح لے کر آتا ہوں ویسے ہی شام کو واپس لے جانی پڑتی ہے۔ خدا کے لیے میری کچھ مدد کر دیں، اللہ آپ کو بہت اجر دیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا پارا کافی ہائی ہو گیا۔ اچھا، خوب، یہ کام ٹھیک ہے۔ یہ مانگنے کے نت نئے طریقے کہاں سے نکال لیتے ہو تم لوگ؟ کبھی ماں بیمار ہے تو کبھی بیوی اور بیٹی۔ اچھا طریقہ ہے حرام خوری کا۔ چنگے بھلے ہو، کوئی اور کام دھندا نہیں کر سکتے؟ جس سے اچھی آمدن ہو سکے مانگنے چلے آتے ہو منہ اٹھا کے۔ صاحب، کرتا ہوں کام، مگر اس شدید موسم میں کوئی اور مزدوری نہیں ملتی اور اس سبزی کی ریڑھی سے گھر کا چولہا بڑی مشکل سے چلتا ہے۔ بیٹے کا علاج کیسے کراؤں؟ آپ حسب توفیق میری مدد کر دیں، احسان مند رہوں گا، اللہ آپ کو 1000 گنا اجر دیں گے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی 100 روپے کا نوٹ اسے تھماتے ہوئے 10,000 باتیں سنا دی، جیسے اپنی ساری جمع پونجی سے تھما رہا ہوں، اور وہ نظریں جھکائے 100 روپے کا نوٹ لیتا، دعائیں دیتا رخصت ہو گیا۔ 2 دن گزرے تھے کہ اس نے پھر دروازہ بجایا۔ حسب معمول میں نے ہی کھولا۔ پہلے کی طرح سب سے پہلے بزرگ نے آ کر مؤدبانہ اور سلجھے طریقے سے سلام کیا، اور پھر وہی رٹی رٹائی بات کہی کہ صاحب، میرا بچہ بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ میں نے سب سے پہلے تو اسے خوب الٹی سیدھی سنائی، آخر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے اس سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے خبردار کیا کہ یہ تمہارے پورے 2 مہینے کی دوائی کے پیسے ہیں۔ اب 2 ماہ تک تم دوبارہ میرے گھر کے آس پاس بھی نظر آئے تو تمہاری خیر نہیں۔ اور وہ پہلے کی طرح سر جھکائے دعائیں دیتا نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تقریباً 1 ہفتے تک دوبارہ نظر نہیں آئے، نہ سبزی بیچنے کی آواز سنائی دی اور نہ ان کو ویسے کہیں دیکھا۔ پھر ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ نماز عصر پڑھ کر گھر کی طرف واپس آ رہا تھا۔ باتوں میں مصروف تھا کہ وہ بزرگ میرے گھر کی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ پیدل ہی میری طرف بڑھتے آ رہے تھے، ریڑھی وغیرہ ساتھ نہیں تھی۔ میرے قریب آ کر بڑی شائستگی اور ادب سے سلام کیا۔ میں نے بمشکل ہی جواب دیا۔ جھٹ سے میرا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ تم پھر آ گئے، اثر نہیں ہوا تھا؟ کیا کہا تھا میں نے؟ ذرا سکون نہیں، بہت ڈھیٹ آدمی ہو۔ اس نے میری طرف خاموشی سے دیکھا اور میرے ہاتھ کو پکڑ کر ہتھیلی کھولی اور اپنی بند مٹھی میری ہتھیلی پر کھول دی۔ اس میں کچھ پیسے تھے۔ خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ صاحب، آپ نے جو پیسے دیے تھے ان میں سے کچھ بچ گئے تھے، وہ واپس کرنے آیا ہوں، کیونکہ میرے بیٹے کا پچھلے دن انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے اب ان پیسوں کی ضرورت نہیں، آپ رکھ لیں صاحب، میں مجبور تھا، کوئی مانگنے والا پیشہ ور نہیں تھا، اور آپ لوگوں کی بہت مہربانی جو میرے مشکل وقت میں مجھ بے بس اور لاچار کے کام آئے۔ اللہ آپ کو کبھی کسی شے کی تھوڑ نہ دے صاحب، اللہ خوش اور آباد رکھے۔ آنکھوں میں جاری آنسوں اور کامتی آواز کے ساتھ وہ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا، اور میں اپنی ہتھیلی پر اس کے رکھے پیسوں کو دیکھ کر بت بنا مارے شرم اور ندامت کی زمین کے پھٹ جانے اور دفن ہو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شکریہ ادا کرنے کے بعد رکا نہیں تھا، وہ ڈھیروں دعائیں دیتا رخصت ہو گیا، مگر مجھے اپنے حلق میں درد کا ایک گولا اٹکا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس کو نگلنے میں نہ جانے کتنا وقت درکار تھا۔ انسانی فطرت بھی کمال کی ہوتی ہے۔ غریب کو اس کی غریب کا احساس دلانے اور اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے اپنی نیکی کو گناہ کبیرہ میں بدل کر سکون کے طلبگار رہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جب ایسی بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے جس کے ہم ذرا بھی لائق اور قابل نہیں، تو پھر ہم کیوں اس کے دیے ہوئے میں سے جب کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو اصل نقل کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ جب بھی جتنا ہو سکے توفیق کے مطابق جب کسی کی مدد کریں تو دل سے کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں۔